الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ پاکستان کے اندر جو موجودہ انتخابات کی فضا بنی ہوئی ہے، ہماری دعا ہے کہ جیسا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ 8 فروری کو حرصد ہوں گے تو یہ ہو جائیں۔ ہماری دعائیں ہیں کہ یہ الیکشن پاکستان کے لیے امن کا باعث بنے، پاکستان کے لیے سکون کا باعث بنے اور سیاسی افراتفری جو ہے یہ ختم ہو۔ اور جو چند جماعتوں کو بطور خاص ایک جماعت کو جو ٹارگٹ مختلف اینگل سے کیا جا رہا ہے، یہ بھی تکلیف کی بات ہے۔ اس میں کسی صورت بھی پاکستان کا مفاد نظر نہیں آتا۔ لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک کو برابر موقع دیا جائے، پھر عوام کے رائے کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ عوام کس طریقے سے اپنی رائے دیتے ہیں۔ جہاں تک میری اپنی ذات کا معاملہ ہے، اگرچہ رانا عباس علی خان تشریف فرما ہیں، ہمارے دوست ملک احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، چودھری ساجد صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے ملک سرفراز صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرے، ہمارے ایم پی بھی رہے ہیں، ان کے بھتیجے ملک صاحب تشریف فرما ہیں۔ لیکن جو میں ابھی بات کرنے لگا میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے دوست کی رائے اس سے مختلف ہو۔ میں پرسنلی جو چیز سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی بحران پیدا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار میں عمران خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں کہ عدم اعتماد ان کے خلاف ہوئی، برداشت کر لینی چاہیے تھی۔ عدم اعتماد نہیں ہونی تھی اگر خان صاحب تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے اور تھوڑا سا اس کو گرپ کرتے۔ جہاں تک خان صاحب کی سچائی کا معاملہ ہے، میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ خان صاحب جیسا سچا آدمی اور کھرا آدمی، اور جتنا اللہ نے انہیں ذہنی بصیرت دی ہوئی ہے، حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی ان کے ذہنی خیال سے بہت چھوٹی کرسی ہے، اور میں خان صاحب کا ذہن بہت اوپر دیکھتا ہوں اور میں نے بڑا قریب سے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ اور خان صاحب کو پرائم منسٹر بننا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اپنے کسی ورکر، اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی کولیگ اپنی ٹیم میں سے بنا دیتے تو وہ زیادہ آسان تھا۔ بہرحال وزیر اعظم بننے والی ان سے غلطی ہوئی، اور اس کے بعد پاک فوج خان صاحب کے بالکل ساتھ تھی، ان کی فیور میں تھی۔ عدم اعتماد ہوئی خان صاحب کی اپنی ایک مزاج کی وجہ سے، جو کسی کو منایا ہی نہیں، کسی کو سمجھایا ہی نہیں۔ اپوزیشن کا حق تھا کر لی، لیکن پھر برداشت کر لینا چاہیے تھا۔ پھر ایسا ایک ماحول بنا دیا کہ جس سے افراتفری آئی اور پاک فوج پہ الزام لگانے کی کوشش کی، یہ نیوٹرل، یہ جانور، یہ چیزیں میں عثمان بزدار صاحب کو بھی کہتا رہوں کہ یہ خان صاحب کیا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہماری دعائیں ہیں وطن عزیز پاکستان کے لیے کہ جو بھی معاملات ہوئے، ہم وطن کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر نہیں کریں گے تو ملک کیسے سنورے گا۔ ہم نے آگے جانا ہے اور ملک کے لیے ہم نے سوچنا ہے۔ تو جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے، میں نے تو کسی پارٹی کو نہ اپلائی کیا اس افراتفری کے ماحول میں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ چلنے کا کوئی ارادہ تھا۔ آزاد الیکشن کا ارادہ ضرور تھا، لیکن وہ اتفاق سے ہمارے دوستوں کے پینل کے بغیر میں نے کبھی کام کیا۔ تمام سیاسی کام دوستوں کے مشورے سے کیے ہیں، اگرچہ مشورے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، پھر کرنا تو ایک کام ہی ہوتا ہے، اور لیکن جو بھی کیا دوستوں کے لیے کیا ہے۔ اور سیاست کے اندر میں نے شیعہ سنی وہابی کی بھی کبھی تمیز نہیں کی، امیر غریب کی کبھی تمیز نہیں کی، میں نے بیلنس ہمیشہ رکھا ہے۔ ہمارے شرک شریف کے دوست گواہ ہیں، جب میں ایم این اے نہیں تھا، 2002 میں پہلی دفعہ ممبر قومی اسمبلی بنا، ہر سال چوک شیر ربانی میں اہل تشیع کی، اہل سنت کی لڑائی ہوتی تھی، ہر سال ہوتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے میرا تو کوئی اتنا دخل نہیں تھا، لیکن جب میں ایم این اے بنا، میں نے اس کو سنجیدگی سے لیا، غور کیا، اہل تشیع سے بھی میٹنگیں کی، اہل سنت سے میٹنگیں کی، اور پہلا وہ ساتھ تھا کہ جب شرق پشی میں امن ہوا اور محرم باوقار طریقے سے ہوئے۔ جب تک میں ایم این اے رہا، ضلع ناظم رہا، پورے ضلع میں نہ کوئی مذہبی تفرقہ بازی ہوئی، نہ کوئی سیاسی انتشار ہوا۔ اور جب میں ایم این اے تھا، جن دوستوں نے مجھے نہیں بھی ووٹ دیے تھے، اگر میرے پاس آئے ہیں، ان کا جائز کام میں نے کیا ہے۔ میں ضلع ناظم تھا، میرے دوست اس بات کے اوپر کئی اختلاف کرتے تھے، لیکن میرا ایٹیچیوڈ یہی تھا کہ جس نے مجھے ضلع ناظمی کے لیے نہیں بھی ووٹ دیا، میں کہتا وہ بھی میرے ضلع کا ہے، اگر اس کی بھی گلی بننی ہے، اس کا بھی سڑک بننی ہے، اس کا بھی کام کرنا ہے، تو میں نے سب کا کیا ہے۔ کوئی یونین کونسل ضلع شیخو پور میں ایسے نہیں دکھا سکتے جہاں میاں جلیل شرک پوری کی کوششوں سے سرکاری فنڈ نہیں خرچ ہوئے۔ ہر سکول پورے ضلع کا، مرید کے سے لے کے فروخ آباد تک، ایک سکول نے آپ دکھا سکتے
جس کو میاں جلیل شرپوری کے فنڈ سے ریپیئر مرمت نہ کیا گیا ہو. ہمارے جتنے بی ایچ یو ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں، ٹی ایچ کیو ہیں، پورے ضلع میں آج بھی مریدکے سے لے کے فروخ آباد تک ایک ہاسپٹل کو دکھا دے کہ یہ ایک ہاسپٹل ایسا رہ گیا جس کو میاں جلیل احمد جب ضلع ناظم تھا تو یہاں اس نے کوئی ریپیئر مرمت نہیں کی، اس کی امپرومنٹ نہیں کی. یہ حضور شیر ربانی کے صدقے اللہ کا شکر ہے، مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میں نے بیلنس ہو کے چلا ہوں، اور میرے دوستوں کی محبت میرے ساتھ رہی ہے، اور میں نے سیاست کی دوستوں کے ساتھ مل کے. جب میں ضلع ناظم کا ہمارا الیکشن تھا، اس وقت کچھ پرویز الہی صاحب نے ہمارے مشورے کے بغیر کچھ فیصلے کر لیے، اور میرے دوستوں کا فیصلہ کچھ اور تھا. تو مجھے سمجھایا نعیم چٹھا صاحب نے، اللہ تعالیٰ سے تندرستی انہیں عطا فرمایا، ہمارے بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، کہ بھائی اتنی بڑی سیٹ پرویز الہی صاحب نے تمہیں دی ہے، تو اب تم ان کے خلاف یہ فلاں فلاں کام میں کیوں چل رہے ہو؟ تو میں نے کہا چٹھا صاحب میں پرویز الہی صاحب کی عزت کرتا ہوں، لیکن پرویز الہی صاحب میری عزت کیوں کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ 4 دوست ہیں، تو اگر دوست مجھے چھوڑ جائیں گے تو پرویز الہی صاحب نے مجھے دروازہ بھی نہیں گھسنے دینا. تو مجھے پرویز الہی صاحب کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے دوستوں کی ضرورت ہے. تو لہٰذا میں دوستوں کے مشورے سے چلوں گا. پرویز الہی صاحب کو ہم وہ کام کرنے پہ مجبور کریں گے جو ہمارے دوست کہیں گے، نہیں کریں گے تو ہم چپ برداشت کر جائیں گے، لیکن مجھے پرویز الہی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے دوستوں کی ضرورت ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرا دل اس معاملے میں مطمئن ہے. لیکن ایک میرا ڈفرینس آف اوپینین دوستوں سے رہا ہے کہ جس نے ہمیں نہیں بھی ووٹ دیے، میں سوچتا ہوں یار وہ بھی تو ہمارا ہے نا، اس کو تو ہمیں نکال تو نہیں دینا. تو اگر اس کا جائز کام تو اس کے ساتھ بھی میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میرا ضمیر اس معاملے میں مطمئن ہے. ابھی دیکھیں جب میں نے الیکشن نہیں لڑا اور لڑنے کا حالات نہیں بنے، دوستوں کا ہمارا ایک رائے نہیں بن سکی، تو پھر یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہم خود نہیں الیکشن لڑتے تو پھر جو کینڈیڈیٹ موجود ہیں، ایکٹیو ہیں، ان میں سے ہم پک اینڈ چوز کریں کہ ہم کن کے ساتھ بہتر جا سکتے ہیں. ہم نے قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی سے ہے. میرے کزن مجھے پتہ چلا ہے میاں مرغوب احمد صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے سے بڑے ہیں، لیکن سیاسی طور پہ جو میری اوپینین ہے کہ ان کی سیاسی مزاج جو ہے وہ اس کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتے. اب یوں ہی کہہ لیں کہ اگر مجھے پیٹ میں درد ہے تو میں نے کسی حکیم سے دوائی لینی ہے، اور میرے سگے بھائی میاں سعید صاحب قابل احترام ہیں، وہ اگر کہیں یہ میرے مشورے سے دوائی کھا لو تو میں ان کے مشورے سے دوائی نہیں کھاؤں گا. وہ میرے بھائی ضرور ہیں، میں عزت ضرور کروں گا، لیکن دوائی کسی حکیم کے مشورے سے لوں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میاں مرغوب صاحب کا احترام نہیں کرتا یا میرے دل میں ان کی عزت نہیں ہے، لیکن سیاسی معاملات میں ان کو پختہ نہیں پاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیاسی فیصلے ذرا ایسے ہوتے ہیں جو علاقے کے لیے مؤثر نہیں ہیں. بہرحال ہم نے اپنے دوستوں کے مشورے سے، ملک احمد خان صاحب ہمارے بڑے محسن ہیں، صاحب بات ہے، ہمیشہ انہوں نے پیار کیا ہے، اور جس طریقے سے ملک صاحب نے میرے ساتھ پیار کیا ہے وہ بھی نرالا ہے. اگر خالی اس موضوع کے اوپر جاؤں تو 2 گھنٹے آپ کے کھا جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارے بیٹھے ہیں چودھری ساجد صاحب. جب میں ایم این اے بنا، چودھری ساجد صاحب میاں اظہر صاحب کے پینل میں تھے، اور ظاہر ہے یہ میرے خلاف ووٹ مانگتے تھے، لیکن خلاف ووٹ مانگنے کے باوجود ہمارا احترام ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رہا کہ ہماری محبت میں کوئی فرق نہیں پڑا. اور اس کے بعد کچھ ہماری ایسی دوستی ہوئی کہ چودھری ساجد صاحب کی مشاورت اور میرا ذہن اتفاق سے میچ کر جاتا ہے. مختلف معاملات میں ہم مشورہ بھی کرتے ہیں اور ہمارا مشورہ ایک ہو جاتا ہے. اور رانا عباس علی خان صاحب تو صاحب بات ہے، میں ان کا مقروض بھی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کہ میاں سعید صاحب نے جب پہلا الیکشن لڑا، ایک ہی لیڈر تھا ہمارے علاقے کا سیاسی جو میاں سعید صاحب کے ساتھ، اور رانا عباس علی خان تھا. اور پھر دوسرا الیکشن لڑا، یہ ساتھ تھے. میں جب ایم این اے بنا، جب میں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا، کوئی یوسی ناظم میرے ساتھ نہیں تھا اور کوئی چودھری ساتھ نہیں تھا. یعنی کہ ارائیوں کے چودھری میاں اظہر صاحب کے ساتھ، شیخوں کے چودھری میاں اظہر صاحب کے ساتھ، جٹوں کے چودھری میاں اظہر صاحب کے ساتھ، راجپوتوں کے چودھری میاں اظہر صاحب کے ساتھ. بہت رانا عباس علی خان تھا جو ہمارے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ، اب میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ چودھری سارے میاں اظہر صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن چودھریوں کے مٹھیاں بھرنے والے ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے لوگ پیار کر جاتے ہیں، ہماری غلطیاں بھی ہو تو درگزر کر جاتے ہیں. تو ابھی پھر ظاہر ہے رانا صاحب سے بھی میری کئی چیزوں کے اوپر رانا صاحب میرے سے ناراض ہیں، اور وہ مجھے پتہ ہے غلطی ہماری طرف ہے، ان کی طرف نہیں ہے. تو لیکن میرا مشورہ رہا ہے، تو پھر ہماری ایک رائے ہو گئی کہ قطع نظر اس کے کہ کون کس پارٹی سے ہے، ہم نے
اپنے بھائی ورک صاحب کا، اویس عمر ورک صاحب کا کو آگے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اویس عمر ورک کے ساتھ ہیں اویس صاحب کی وجہ سے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اویس صاحب کا میں تعارف اور بھی کرا دوں۔ جب میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا، سعید ورک صاحب بھی ایم این اے تھے، تشریف فرما ہیں، اور یہ میں مسلم لیگ نون سے ایم این اے تھا، یہ مسلم لیگ کاف سے تھے، لیکن اسمبلی فلور پہ بھی مجھے اس محبت اور عقیدت سے ملتے تھے، وہ نظر آتا تھا کہ ان کے اندر وہ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جو ہمارا تعلق ہے نا، وہ اس اینگل سے میرے سے پیار کرتے تھے، ورنہ تو سیاسی معاملے میں ہمارے سے بہت سینئر ہیں۔ اور پھر جب میں ضلع ناظم ہوا تو ان کا بھتیجا تحصیل اعظم تھا، تو اس وقت ہماری کمپین جوائنٹ تھی، وہ ہم اکٹھے مشورے سے کمپین ہم نے کی۔ اور پھر عمر ورک صاحب ان کے جو والد گرامی ہیں، تو وہ ایس پی بھی رہے ہیں، تو اس وقت بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کی عقیدت شرک پشیر سے کیسی ہے، تو میں تو اسی حساب سے گیا کہ ہمارے ضلع کے ہیں، ایس پی ہیں، کسی دوست کا کام تھا، تو بہرحال وہ مجھے اس عقیدت اور اس محبت سے وہ ملے، اور مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے بہت میری عزت کی ہے۔ تو پھر وہ بعد میں انہوں نے تعارف کرایا کہ ان کے والد صاحب جو تھے گانگ شریف مرید تھے، اور گانگ شریف والے شرک پشیر مرید ہیں، اور پھر حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سعید ورک صاحب کے والد صاحب شرک پشیر مرید تھے، اور بتا رہے تھے کہ وہ پیدل حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پایا کرتے تھے۔ تو یقیناً وہ پھر جو ہماری قدرتی دل قریب جاتا تھا، تو وہ چیزیں بزرگوں کا ایک نسبت جو تھی، وہ ایک الگ ایک ہماری کہہ لیں سانجھ گیری ہے، ایک رشتہ داری ہے، اور یہ رشتہ داری جو ہے نا روحانی، یہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ یہ سب رشتوں کو کاٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال حاجی افضل ورک صاحب وہ بھی ہمارے اس مشورے میں شامل ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ پہلے ایم پی اے کے امیدوار بھی رہے ہیں، اچھے خاصے انہوں نے ووٹ لیے، جٹ برادری کا بہت ایک عزت دار نام ہے، تو ان سے بھی پورا مشورہ تھا، اور ان کی بھی رائے تھی کہ بالکل ہمیں اویس عمر ورک کا سپورٹ کرنی چاہیے، ہمارا بھائی ہے۔ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی، چند دنوں سے کافی بیمار ہیں، تو کل انہوں نے کہا تھا کہ جب ٹائم بنا کہ ہم نے آج ادھر اکٹھے ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا آ جاؤں، لیکن آج ابھی بات ہوئی پہلے ان سے، تو بتا رہے تھے مجھے 102 ٹیمپریچر ہے۔ تو میں تمام صحافیوں کو میری طرف سے، حافظ غضنفر صاحب کو، انہوں نے غضنفر ورک صاحب کو بطور کہا کہ آپ میری طرف سے سب کو پیغام دیں کہ میری تمام جو ایفرٹس ہیں اور محبتیں ہیں، کوششیں ہیں، وہ برادر اویس عمر ورک صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتا ہوں حاجی صاحب سے بات ہو جائے اس دوران، تو ان کی جو اوپینین ہے وہ لے لیں، اور پھر میں رانا عباس علی خان صاحب کو گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرما دیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ حاجی افضل ورک صاحب نے نہیں جی، افتخار بول رہا میاں صاحب وہ سو گئے جی، انہوں نے دوائی کھادی ہوئی ہے۔ اچھا چلو اللہ تعالیٰ شفا دے انہوں نے، تو باہر چلو حاجی صاحب دس دینا، انہوں کی اجازت نال اساں پریس میڈیا کے ساتھی بھی موجود نے، اور برخودار اویس عمر ورک صاحب موجود نے، سعید ورک صاحب موجود نے، عمر ورک صاحب موجود نے، ملک احمد خان صاحب تشریف فرما نے، رانا عباس علی خان صاحب تشریف فرما نے، اور جی ٹھیک ہے، سارے ساتھیوں کی موجودگی چودھری ساجد صاحب بھی، اور اساں ایک حمایت دا اعلان کر دیتا ہے، انہوں دا پیغام تمام میڈیا نو دے دیتا ہے کہ حاجی افضل ورک صاحب دی حمایت اویس برادر دے نال ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا چلو مہربانی مہربانی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ۔ میں رانا عباس علی خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے تو میں اپنے دوستاں نوں جڑے شہوپورے تو آئے نے انہوں نے ویلکم کرنا شرکپور دی دھرتی اور میاں شیر ربانی دی دھرتی تے، خاص کر کے شاہ صاحب اور میاں لیاقت صاحب
ਤੇ ਜਾਦ ਅਕਬਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਆਨਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵੈਸ ਵਿਰਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਵੈਸ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਦਾ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ PP 140 ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ PP 139 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਦਾਰੀਆਂ PP 140 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨੇ 39 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ PP 40 ਜਾਂ 39 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੜਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਵੈਸ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਔਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਤਫਿਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਮਰ ਅਵੈਸ ਵਿਰਕ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕ ਨਾਰਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2002 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੈਂ ਤਾਂ 2002 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ 2001 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ 120 ਨਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨ, 40 ਨਾਜ਼ਮ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਵੱਕਲ ਵਿਰਕ ਦਾ ਮੰਡੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਵੰਡਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਰਕਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਜਿਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇਗੀ ਮੀਆਂ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਵੈਸ ਉਮਰ ਵਿਰਕ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਹੀ ਤੇ ਹੀ ਫਲਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਉਮਰ ਅਵੈਸ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਵੈਸ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ 2007-8 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ 7-8 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ GT ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਡਬਲ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਰੋਡ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ।
ਇਹ ਫੰਡ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਏ ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮੈਕ ਤੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਮਸੂਫ ਕਿ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵੱਡੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੀ, ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੈਸ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਐਸੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਛੱਡੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ MA ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੇਇਸਤਹਾਸ਼ਾ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਹਾਫੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰੇ ਜਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाजी अफजल विरक साहब और राना अब्बास अली खान साहब और मियाँ जलील अहमद मैं ज़ाती तौर पर असां अवैस भाई दे नाल मतलब असां कागजात भी जमा कराए सन ताकि माहौल बने तो इलैक्शन लड़िया जाए, लेकिन असी खुद इलैक्शन लड़न की बजाय अवैस भाई नूं अपना नुमाइंदा पसंद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैनूं उम्मीद है कि साडे इलाके विच चूँकि खानदानी तौर पर भी एक वड्डा खानदान है, सोच इन्हां दी माशाअल्लाह सॉलिड है। और खुद भी जो अवैस भाई ना मेरी पहली दफ़ा मुलाकात हुई चंद माह पहले, उदों भी मैनूं बहुत इन्हां विच अट्रैक्शन नज़र आई। और अल्लाह ताला इन्हां नूं मज़ीद हिम्मत देवे, सेहत देवे, और जिहड़ी असीं तवक्कुआत रखने साडी तवक्को तो ज़्यादा इलाके की खिदमत करन और मुल्क की खिदमत करन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि मुझे नाचीज़ पे अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी शख्सियात की मोहब्बत का एहसान किया मेरे पे। मैं जनाब मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब, राना अब्बास साहब, हाजी अफजल साहब, मलक साहब और स्टेज पे मौजूद जितने दोस्त हैं हमारे, मैं सब का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूँगा। आपने जो आज, मैं यहाँ पे सबसे छोटा हूँ, आपने मेरे सर पर हाथ रखा है, शफ़क़त का हाथ रखा है। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके ऊपर फ़ख्र महसूस कराना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला अपने इस फ़ैसले से पछताएंगे नहीं। आप समझेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आपने एक अच्छा फ़ैसला किया था। मैं शरकपुर की आवाम से, शेखुपुरा की आवाम से और तमाम PP 140 की आवाम से सिर्फ़ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये वक्त आ चुका हुआ है, 2024 आ गया है, हमने अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे मसाइल का सामना किया है, हमारी आवाम ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मेरे लीडर इमरान खान ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। हम सब एक जद्दोजहद करना चाहते हैं। हम सब के सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हम सब का नज़रिया पाकिस्तान है, हम सब का नज़रिया इस मुल्क की बेहतरी है, हम सब का नज़रिया इस कौम की बेहतरी है, इस कौम की फलाह बहबूद है, और इस्लाम के नाम को बुलंद करना हमारा नज़रिया है।
میں اللہ جانتا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے شاید. میں الحمدللہ میں صرف اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی محبت کرنے والے میرے بزرگ اللہ پاک نے عطا کیے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. میں شرک پور کے عوام سے خصوصی طور پہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو سارا شرک پور ون سائیڈڈ محبت کرتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ محبت کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ 1000 گنا محبت آپ کو واپس نہ ملے تو میں آپ کا مجرم ہوں. ہماری جدوجہد رانا عباس صاحب کا ہم لوگوں نے بہت اکٹھے وقت گزارا ہے. ہم نے پارٹی کے لیے بہت ورک کیا ہے. اور میں اگر کہوں کہ ہم ہر جگہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے. میرے بڑے ہیں, میاں صاحب موجود ہیں. ہم سب نے ایک نظریہ, ایک ہی سوچ رکھی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کی بہتری ہو جائے. اور الحمدللہ اللہ پاک نے آج ہمیں اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا دوبارہ سے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح ہمیشہ اسی طرح ایک ساتھ ایک ہی صف میں موجود رہیں. یہ میرے بڑے ہیں, یہ مجھے ہدایت کس طریقے سے چلنا ہے, کن معاملات میں ان سے گائیڈنس بھی لیتا رہوں گا. لیکن ہمیں انشاءاللہ تعالی ایک اس ٹائم جس شر پسند عناصر کا سامنا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی شرک پور کی تحصیل کے اندر, اس ضلع شیخوپورہ کے اندر, تحصیل شیخوپورہ کے اندر PP 140 کے اندر کسی ایسے شخص کو داخل ہونے نہیں دیں گے جو اس قوم کا مجرم آلریڈی ڈکلیئر ہو چکا ہے. ہم ایسے شخص کو اس حلقے کے اندر داخل ہونے نہیں دیں گے جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے. ہم یہاں پر محبت کی سیاست کرنے آئے ہیں, ادب کی سیاست کرنے آئے ہیں, خدمت کی سیاست کرنے آئے ہیں اور پاکستان کے لیے آواز بلند کرنے آئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے کام کریں گے اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. شر پسند عناصر سے اس حلقے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک دفعہ پھر سب کا بہت مشکور ہوں. شریف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میاں صاحب کو کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں سیاست سے ہٹ کے. میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات کروں. میرے تایا حاجی محمد طفیل صاحب اپنے گاؤں سے ہمیشہ جمعے کو پیدل حاضری دیا کرتے تھے میاں شیر محمد شرک پور شریف صاحب کے پاس. تو میاں صاحب کا جو مقام ہے آپ سب اس سے واقف ہے. ڈاکٹر اقبال بھی یہاں پہ حاضری دیتے رہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے یہاں پہ آ کے ادباً اپنا سر جھکایا ہے. اور پھر والد صاحب چھوٹے تھے, تایا جان بڑے تھے, تو والد صاحب جو ہے نا وہ میاں رحمت علی صاحب, ان کے ساتھ بھی نام رحمت علی لگتا ہے, جٹ تھے. تو وہ آخری خلیفہ تھے, وہ ان کے پاس حاضری دیتے رہے. تو مجھے میاں رحمت علی صاحب کی میں دعا سے پیدا ہوا اور میاں رحمت علی صاحب نے میری پیدائش سے پہلے میرا نام رکھا, اور گڑتی بھی میاں رحمت علی صاحب نے دی ہے. تو بڑی ہی کرم نوازی ہے. میں یہ سوچتا تھا, مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے تھے, تو میرے نانے کا نام شیر محمد, میرے دادے کا نام شیر محمد, ہمارا دادا مرشد شیر محمد. تو فیصل آباد میں بھی ایک شیر محمد بزرگ ہیں, شیر شاہ صاحب علی. تو میرے نانکے جو ہیں ان کا بھی جو مرشد ہے اس کا نام بھی شیر محمد. یہ 4 شیروں کے ساتھ میرا رشتہ ہے. تو الحمدللہ اللہ نے بہت کرم نوازی کی ہے. اور مجھے ایک دفعہ سپریم کورٹ میں پیش ہونا پڑا. میں نے ادھر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عزت اور شان کی قسم, جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اور مجھے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو اور میری بیوی کو 3 طلاقیں اگر میں جھوٹ بولوں تو ساری زندگی ایک دمڑی بھی رشوت کی نہیں دی. میں پولیس میں ہوتے ہوئے افغانستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد ڈالتے تھے, میرے گھر پہ بھی حملے ہوئے, بم سے بھی. نہ ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں. تو میں نے منع کیا, میں نے کہا ویسے اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے, پوری دنیا میں عزت دی ہے,
تو آپ سیاست میں نہ آئیں. اس کی ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ میں خدمت کے لیے, ہم نے کوئی ایسے ایمبولینساں کا لوگوں کا مریضوں کا کوئی, تو اس نے کہا نہیں میں نے خدمت کرنی. تو اس وجہ سے اجازت دے دی ہے. یہ آستانہ عالیہ ہے, یہاں پہ ہم سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. میاں صاحب کا لنگر بڑا وسیع ہے. انہوں نے کہا جی اچھا کھانا پکانا ہے. تو میں نے کہا میاں صاحب آپ کو آپ کے بڑوں کی قسم مجھے وہ پرانا لنگر یاد آ رہا ہے, تو آپ نے کوئی چیز نزدیک نہیں آنے دینی. میں نے ملک احمد خان صاحب کو بھی کہا, میں نے کہا جی میری سفارش کریں, ہم آج دار روٹی کھائیں گے, لہذا دار روٹی کے ساتھ اچار ہو جائے تو ٹھیک ہے. لہذا یہ میرا پہلا اور آخری بیان ہے, اس کے بعد میرا بیان آپ کو نہیں ملے گا. ایک بات ضرور ہے, اسلام کا اصل مدعا جو ہے, اسلام کا جو اصل جو اسلام کی طلب ہے وہ ہے شرافت. اسلام جو ہے نا, اس کا مطالبہ میں ایمانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں, اسلام کا مطالبہ اگر کوئی ہے صرف اور صرف شرافت کا مطالبہ ہے. اسلام کہتا ہے شرافت کیا ہے, اسلام کا مطالبہ شرافت کا مطالبہ ہے. اسلام کا مطالبہ شرافت کا مطالبہ ہے, اور کوئی مطالبہ نہیں. ہم ڈاکو اشتہاروں کے خلاف کھڑے رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ شرافت کا ہی معاملہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عاجزی مسکین, اور یہاں پہ آپ ہمیں جھکے ہوئے پاؤ گے. آستانہ عالیہ شرک پور شریف زندہ باد. لوٹا جو سر پہ رکھا ہے, آج ہمیں موقع ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے. اگر آپ صحیح شاید میں میاں صاحب کے پاس نہ آتا اس کام کے لیے, لیکن میں اس لیے آیا تھا کہ میاں صاحب آج موقع ہے ہم وہ بدلہ چکا دیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا ساتھ دیں گے, اور کسی بدبخت کو اللہ تعالی, میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ شیخو پورہ روڈ بیگم کوٹ سے لے کے شیخو پورہ, بیگم کوٹ سے لے کے شرک پور, اور شرک پور سے لے کے شیخو پورہ کی عوام پہ اللہ ناراض ہے. ہم پہ حاکم اچھے نہیں آ رہے. اب یونٹی کی ضرورت ہے. اگر ہم آج اکٹھے ہو جائیں تو کوئی بھی اس علاقے میں ظلم نہیں کر سکتا. ہمیں پہلے حاکموں نے, بڑے حاکموں نے ہمیں منتشر ہجوم میں تبدیل کیا. اس قوم کو. یہ وہ قوم تھی 1947 میں, دیکھیں باپ نے اپنی بیٹوں کی پرواہ نہ کی, ماں نے اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہ کی, بیٹوں کی پرواہ نہ کی. ان کو خون اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا, لیکن پاکستان کہہ کے ہر چیز چھوڑ کر پاکستان کو بنایا. ہم وہ قوم تھے, لیکن وقت حاکم نے ہمیں منتشر ہجوم میں تبدیل کر دیا, اس لیے کہ وہ اپنی عیاشیاں کر سکے, وہ بدماشیاں کر سکے. کیونکہ جہاں قوم ہے, یہ شرک پور ہے, اگر سارا ایک یونٹی ہے کوئی ظالم ادھر نہیں آ سکتا. اگر یونٹی ہو تو اس لیے ہمیں منتشر ہجوم میں تبدیل کیا گیا کہ تاکہ ہم اپنی بدماشیاں کر سکیں, ظلم کر سکیں, اور بے گناہ لوگوں کو تباہ و برباد کر سکیں, اور اپنی عیاشیاں. اب ذرا آپ دیکھیں, اگر کسی کی دولت آب زمزم سے دھوتی ہو, اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ اس غریب ملک کی دولت یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائے؟ اگر وہ اس کی دولت پاک بھی ہے تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں دولت بہت زیادہ ہوگی اس لیے باہر گئی ہے؟ یہ تو غریب ملک ہے. اگر کوئی پاکستان سے وفادار ہے تو وہ اپنی دولت یہاں رکھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے شیخو پورہ میں عزت دی ہے, میں کہیں بھی پراپرٹی نہیں خریدتا سوائے شیخو پورہ کے. یا میرا لاہور میں گارا, میں شیخو پورہ میں خریدتا ہوں کہ اس عوام نے مجھے عزت دی ہے. یہ ان کا حق ہے کہ میں جو بھی پراپرٹی خریدوں یہاں خریدوں. تو میں تو دوسرے ضلع میں بھی نہیں پراپرٹی خریدتا. تو یہ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ سرے محل بنائے برطانیہ میں, اپنی کوٹھیاں بلڈنگیں, اور وہاں محل بنائے برطانیہ میں,
अगर बरतानिया अच्छा है तो हमारी जान छोड़ दो, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, या अल्लाह हमसे नाराज ना हो, या अल्लाह राजी हो जा शेखुपुरा पे, या अल्लाह पूरे पाकिस्तान पे राजी हो जा, या अल्लाह इन जालिमों से जान छुड़ा दे, या अल्लाह इन जालिमों से जान छुड़ा दे, या अल्लाह इस अवाम को शऊर दे, या अल्लाह इस अवाम को शऊर दे। मैं आपसे मोहसिन, मेरे मोहसिनों, मैं जिसका साथी हूं उसका साथी हूं, जिसका दुश्मन हूं उसका दुश्मन हूं। मैंने कभी, मेरी ये, मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूं कि कभी अपने दोस्त को मुसीबत में ना छोड़ो। अगर आपने दोस्त की इख्तिलाफ करना है तो उसे बस्ते छोड़ दो। जब वो